اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا سرکشی اور بغاوت جو ہے قابل معافی ہے؟ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم سرکشی اور بغاوت کرتے رہو، گناہ کرتے رہو اور میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ایسا تو کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ انسان جتنا بھی سرکش ہو، بغاوت پہ آمادہ ہو، مشرک ہو، کافر ہو، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ تم توبہ کر لو۔ گناہ پر تو کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم گناہ کرتے رہو، یہ بہرحال غلط ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ قابل معافی ہیں یہ چیزیں کہ نہیں ہیں۔ سرکشی ہو گئی، بغاوت ہو گئی، شرک ہو گیا، کفر ہو گیا، تو بالکل یہ دیکھیں انسان جب تک زندہ ہے تو اس کا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس کے لیے، جو بھی جتنا بھی گناہ گار ہو۔ دنیا میں جو ہے جب تک اس کو موت کی علامات نہیں آتی ہیں موت، تو اس کے لیے توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو یک دم معاف کرنے والا ہے۔ ایک بات یہ ہے، تو یعنی یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اب ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ تھے مکے میں، تو جو مسلمان ہوئے ہیں، حضرت عمر کی آپ مثال لے لیں کہ وہ نبوت کے 6 سال جو ہے ایمان لائے ہیں، اس سے پہلے جو ہے وہ مطلب معاملہ مختلف تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور توبہ جو انسان کر لیتا ہے تو اس کے گناہ یکدم معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، اسلام، توبہ، یہ جب انسان کر لیتا ہے تو پھر یعنی تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ پھر اس کی تفصیل ہے، لیکن یہ ہے کہ معافی ہے، دنیا میں معافی ہے، دنیا میں آپ اصلاح کر سکتے ہیں۔ دنیا کا جو یہ سارا وقت ہے نا، یہ توبہ انسان کر سکتا ہے، کسی بھی وقت توبہ کر سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ موت کا پتہ نہیں چلتا انسان کو، یعنی موت کے انتظار میں یا بڑھاپے کے انتظار میں توبہ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے۔ میں نے ابھی کہا نا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ یار ہم کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، ہو جائے گی۔ یہ انتظار غلط ہے، کیونکہ آپ کو اپنی موت کا وقت پتہ نہیں ہے۔ موت کا وقت پتہ ہوتا تو پھر تو آپ چلو، لیکن موت کا وقت چونکہ پتہ نہیں ہے، کسی وقت بھی اچانک آ سکتی ہے، یہ تو ثابت ہے نا، یہ بات اچانک موت آ سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا بھی ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم مت مرو لیکن اسلام کی حالت میں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے کہ یعنی ہم لوگ جو ہے انتظار نہ کریں، توبہ کے لیے کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، آج اسی وقت توبہ کرنی چاہیے، رجوع الی اللہ، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ موت کا وقت، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ گناہ پہ اصرار کرتے ہیں، گناہ پر اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو اس میں ممکن ہے کہ آپ کا دل، یہ تو ممکن نہیں بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، تو دل پہ زنگ چڑھتا رہتا ہے۔ کَلَّا بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے جو اعمال انہوں نے کیے ہیں۔ تو اگر آپ گناہ جو ہے، سرکشی، گناہ، بغاوت، یہ دل کو زنگ آلود کر دیتا ہے، تو آپ انتظار نہ کریں توبہ کے لیے کہ آج نہیں کل کر لوں گا، نہیں، توبہ آج ہی کریں،
کیونکہ آپ جو گناہ میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے تو آپ کا دل سخت ہوتا رہتا ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. یہ میں قرآن سے ساری باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اور مانند پتھروں کے ہو گئے یا پتھروں سے بھی سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پتھروں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور اس سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں. کبھی دیکھا ہے آپ نے پتھروں کے درمیان چشمہ بہہ رہا ہے؟ تو پتھروں میں سے ایسے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے. اور اس میں بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور اس سے پانی نکل آتا ہے. تو ایک یہ ہے کہ دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے. گناہ پر اصرار سے دل سخت ہونا، دل میں سختی آ جاتی ہے. آپ کے دل کی تاریکی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. انسان تاریکی میں ہے، تاریکی گناہ پر اصرار کرنے سے تاریکی بڑھتی رہتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. نیکی کریں گے تو آپ نیکی جو ہے وہ روشنی کا سفر ہے. آپ کا دل روشن سے روشن تر ہوتا چلا جائے گا. دل پر تالے بھی لگ جاتے ہیں. اگر آپ گناہ پہ اصرار کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے جان بوجھ کے، تو پھر ایسا وقت آ سکتا ہے آپ کو نہیں معلوم لیکن یہ دل پہ تالے لگ جاتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. پھر سمجھ الٹی ہو جاتی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نیکی آپ کو اچھی نہیں معلوم ہوتی، برائی آپ کو اچھی معلوم ہوتی ہے. تو دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں. اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس میں تو توبہ کر لینے میں آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے. نفسانی خواہشات کا اتباع جو ہے وہ تباہ کن ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اگر آپ یعنی اپنی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. اپنی مرضی سے اگر زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا ایسے کام کرنا چاہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو یہ آپ کے دل پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں. پھر ایک حدیث میں آپ کو سنانا بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ دل پر فتنے نازل ہوتے رہتے ہیں. تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا کالحصیر. پے در پے فتنے نازل ہوتے رہتے ہیں. تو پھر اب فتنے، میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا لیکن میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ فتنے نازل ہوتے ہیں. تو جس شخص نے وہ فتنہ قبول کر لیا، یعنی ایک گناہ کا خیال آیا، آپ نے اس کو قبول کر لیا اور گناہ کر لیا کہ چلو توبہ کر لیتے ہیں، تو ایک داغ آپ کے دل پہ پڑ جاتا ہے سیاہ. نکتت نکتۃ سودا. آپ کے دل پہ ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے. دوسرا، اب وہ برائیاں آپ کرتے رہتے ہیں، فتنے آتے رہتے ہیں. خیالات، فتنے کیا ہے؟ نفسانی خیالات ہیں، خواہشات نفسانی ہیں، شیطانی خیالات ہیں. یہ آتے رہتے ہیں. گناہ ہے، یہ آتے رہتے ہیں. تو وہ آپ قبول کرتے رہتے ہیں. دل آپ کا سیاہ سے سیاہ تر ہوتا چلا جاتا ہے. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک ایسی حد آتی ہے کہ دل آپ کا بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اب وہ تو حکیم تھے، دانا تھے، ان کی نظر تو مطلب وہ تو حقیقت بیان کرتے ہیں نا. دل سیاہ اور سفید ہونا یہ تو ان کا کام ہے. تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اور پھر مثال حضور فرماتے ہیں کہ اس کی دل کی مثال ایسی ہو جاتی ہے گویا اوندا کیا ہوا گھڑا جس پر کوئی پانی کا اثر نہیں قبول کرتا. کالا. کبھی دیکھا ہے آپ نے کاربن زیادہ ہو جائے تو پانی پھر نہیں، پانی اس کو جذب نہیں کرتا. پانی کاربن جب آ جاتا ہے تو جب سیاہ ہو جاتا ہے، الٹا ہوا کوزہ، تو اس پہ کوئی چیز سماتی نہیں ہے. یعنی نیکی کو آپ یعنی بھول جاتے ہیں. پھر نیکی کا خیال ہی نہیں آتا. انسان کو جو برائیاں ہیں اس میں وہ مشغول ہو جاتا ہے. ثم ذرہم فی خوض یلعبون. سورہ انعام کی 91 نمبر آیت ہے. اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ ان کو چھوڑ دیں، اپنے شغل میں یہ کھیلتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ تو پھر زور نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے.
لیکن اگر آپ اس فتنے کو قبول نہیں کرتے، برائی کو قبول نہیں کرتے، نیکی کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ اس کا اثر جو ہے دل پر ہوتا ہے، اور دل جو ہے وہ سفید سے سفید تر ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ بالکل براق بن جاتا ہے۔ حدیث کے مفہوم یہ براق بن جاتا ہے، دل بالکل پاک ہو جاتا ہے، سفید ہو جاتا ہے اور نورانی ہو جاتا ہے، نور آ جاتا ہے اس میں سارا۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم